आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे बहुत अहम चीज़ें, अहम खबरें डिस्कस करेंगे, जिनमें एक तो एक जापानीज़ अखबार है, एक न्यूज़पेपर है, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है। उसमें एक आर्मी चीफ़ के हवाले से खबर शाया हुई है। उसके अलावा जो हुकूमती मुशीरान हैं वो अमेरिका गए हैं और अमेरिका से जाकर उनकी मुलाकातें हुई हैं। और तीसरी खबर, चौधरी शुजात और तारक बशीर चीमा को उनके ज़िम्मेदारियों और ओहदों से काफ लीग ने हटा दिया। और चौथी खबर जो बहुत ही अहम है कि 130 में से 11 इस्तीफ़े कौमी असम्बली ने मंजूर किए। क्या वजह है कि 130 नहीं कबूल किए और 11 किए हैं? तो चलेंगे, हम पहले नंबर पे जो बड़ी अहम खबर है वो ये कि हुकूमती मुशीरान जो हैं वो अमेरिका गए हैं और वो उधर मिले हैं अमेरिकन नायब वज़ीर ख़ारजा से। उससे उनकी मुलाकात हुई है। और सोचने वाली बात यह है कि जिस टाइम पे ये मुलाकात हुई, ये तारिक फ़ातिमी साहब हैं जिन्होंने ये मुलाकात की, और ये वो मौसूफ़ हैं जिनका डॉन लीग्स में भी बड़ा नाम रहा है। और अब ये जो तारिक फ़ातिमी साहब हैं ये नवाज़ शरीफ के भी बहुत ही कार ख़ास हैं, बहुत करीबी साथी समझे जाते हैं। अब ये बात है कि ये मिले हैं जाकर अमेरिकन नायब वज़ीर ख़ारजा से, और उनसे जब ये मुलाकात हुई और उन्होंने फ़ौरन ट्वीट पर यह बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर जो हैं वो हमें आकर मिले हैं, हुकूमती मुशीर मिले हैं। यहाँ के जो वज़ारत है, वज़ारत ख़ारजा है या उनके तर्जमान हैं पाकिस्तान के, वो इस मुलाकात से बिल्कुल ला इल्मी का, ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। छुपाने वाली क्या बात है? अगर ये मिले हैं तो क्यों मिले हैं बताने अवाम जानना चाहती है, बताया क्यों नहीं जाता, क्यों छुपाया जा रहा है? अब बात यह है कि ये छुपाया इसलिए जा रहा है कि तारिक फ़ातिमी साहब जो हैं, जो कि मिले हैं, उनको पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल पर डिस्कस की है। ये अमेरिकन नायब वज़ीर ख़ारजा अपने ट्वीट में बता रही हैं। उन्होंने बताया कि रूस के मुतल्लिक और यूक्रेन के मुतल्लिक भी कुछ अहम चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अब पाकिस्तान के जो वज़ारत ख़ारजा है वो ये ला इल्म है और वो ये बयान दे रही हैं, वो ये बता रहे हैं कि तारिक फ़ातिमी साहब जो हैं वो उधर जा निजी दौरे पर गए हैं और अपने ज़ाती दौरे पर जाकर वो उधर घूम फिर रहे हैं। उनका कोई भी वज़ारत दाखिला पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, छुपा रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पे अमेरिका बार बार ये बता रहा है कि ये हमसे मिले हैं, मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात 21 जुलाई को जब ये तारिक फ़ातिमी साहब उधर गए और उधर जा कर कि इन्होंने उधर के हमारे जो वज़ीर थे उनको साथ लिया और इन सब ने एक बैठक की और मुलाकात की। पर इन सारी बातों के बावजूद आप ये बात कभी ना भूलिए और याद रखिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जब हुकूमत थी तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उनका ये था कि हम यूक्रेन और रूस की जंग से बिल्कुल साइड पे रहेंगे और न्यूट्रल रहेंगे। इसके बाद रूस से पाकिस्तान सस्ता तेल और ज़राअत की बहुत सी चीज़ें, गंदम वगैरह उनसे ले रहा था सस्ती, और वो सस्ती उनसे डील हो चुकी थी, मुआहिदा हो चुका था पाकिस्तान का, जो कि अब नहीं है। और पाकिस्तान की जो ये तारिक फ़ातिमी साहब हैं ये अमेरिका से जब मिले हैं तो उन्होंने बताया कि इनकी हमसे मुलाकात हुई और रूस और यूक्रेन के बारे में भी डिस्कस हुआ, और भी मुआशी चीज़ों पर हमारी बातचीत पाकिस्तान से चल रही है। मगर पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला जो कि इसे डिनाई कर रहे हैं, ऑन नहीं कर रहे, तो आवाम से छुपाने की क्या ज़रूरत है इसमें? क्या अमेरिका की तरफ झुकाव है पाकिस्तान का और उनकी बातें मानने जा रहे हैं? रूस के साथ क्या इनकी डिस्कस हुई है उनसे, और क्या ये किस तरह करना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल एक सवालिया निशान है। अब ये मुलाकात जिसको ये छुपाया जा रहा है, इसके पीछे बहुत से जो सवालात पैदा होते हैं, वो सवालात क्या हैं? उसमें ये भी है कि पाकिस्तान अगर अमेरिकन कैंप में जा रहा है तो इसके पीछे बहुत सी चीज़ें, क्या प्लस है क्या माइनस है? अमेरिका इसके बदले पाकिस्तान को क्या देगा? अमेरिका ने पहले जब हम अमेरिका की जंग में घुसे थे तो हमें क्या मिला था? इस अवाम को बहुत याद है और ये भूलने वाली तो बात ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि वो रूस और यूक्रेन की इस जंग, इन हालात में बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा और किसी ऐसे मामलात में पाकिस्तान नहीं पड़ेगा। मगर अब चूँकि ये मुलाकातें जारी हैं और इन मुलाकात के पीछे ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अब देखते हैं कि ये अवाम से क्यों छुपाया जा रहा है। आखिर ये बात सामने आ ही जानी है, कब तक छुपेगी? ये छुपने वाली बात तो है नहीं। अब एक बहुत अहम बात पे डिस्कस मज़ीद करते हैं कि जो जापानीज़ न्यूज़पेपर है
اس نے جو ایک خبر شائع کی ہے آرمی چیف کے حوالے سے، یہ اخبار جو ہے یہ اس کے 30 لاکھ کاپیز نکلتی ہیں جو صبح پبلش ہوتی ہیں، اس کے بعد 15 لاکھ شام کو نکلتی ہیں، تقریباً ٹوٹل 45 لاکھ یہ پرنٹ ہوتے ہیں نیوز پیپر اور یہ فروخت ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا اخبار ہے یہ جو اخبار ہے نیوز پیپر ہے، یہ 145 سال پرانا نیوز پیپر ہے۔ اب اس پیپر نے جو ایک نیوز پرنٹ کی ہے اس نیوز میں یہ لکھا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے امریکہ سے بات کی ہے اور انہیں کہا ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کو اس معاشی صورتحال میں IMF کو کہا جائے کہ پاکستان کو فوراً جو ہے قرض کی فراہمی کی جائے۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا اس پیپر نے کہ پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت نے امریکہ سے رابطہ کیا ہے اس بات پہ۔ اب بات یہ ہے کہ ہماری جو یہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ اتنی نااہل ہے کیونکہ یہ پاکستان آرمی چیف کا کام نہیں ہے، ادارے کے سربراہ کا کام نہیں ہے۔ کیوں انہوں نے یہ اگر یہ خبر میں سچائی ہے، کیونکہ ابھی ہم اس پہ مزید کیا ڈسکس کریں، ابھی تک جو ہے وہ DGISPR کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، وہ ابھی اس پہ کچھ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی رد عمل دیں گے، مگر ابھی تک جو یہ خبر سامنے آئی ہے اس سے اگر سوچا جائے اس خبر کو لے کر تو کیا یہ حکومت یہ اتنی نااہل ہے، ان سے کنٹرول کچھ نہیں ہو رہا کہ آخر آرمی چیف کو امریکہ سے رابطہ کرنا پڑا۔ اس سے پہلے بھی ایسی خبریں بہت آتی رہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف نے سعودیہ، UAE اور چائنا سے اور مسلم کنٹریز سے بھی بات کی ہے۔ یہ اس سے پہلے خبریں آتی رہی ہیں کہ آرمی چیف بات کرتے رہے ہیں، پاکستان کی معاشی صورتحال پر ان سے سپورٹ مانگی ہے۔ تو کیا یہ امپورٹڈ حکومت اس قابل بھی نہیں کہ دنیا میں انہوں نے ہمیں پھر تنہا کر دیا، انہوں نے پھر ہمیں 33% سے 35% تک مہنگائی اب بڑھ چکی ہے، عوام کا برا حال ہے، ملک دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے، اور یہ برجمان ہے ایک امپورٹڈ حکومت لے کر، اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اپنے NRO لیا جائے اور اپنے کیسی سے جان چھڑوائی جائے اور اپنی ذات کا سوچ کر ملک کو ایک بھیانک گڑھے میں یہ ڈال رہے ہیں۔ لیکن جب تک DGISPR کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا، کوئی رد عمل نہیں آتا، ہم اس خبر کو زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ ابھی تک ہم یہی بات کر سکتے ہیں، جاپانیز نیوز پیپر میں جو خبر شائع ہوئی تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر امریکہ سے کوئی ڈیل ہو رہی ہے دوبارہ یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو کیا امریکن اپنے مفاد کے علاوہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا دیں گے وہ آپ کو؟ اگر وہ آپ کی مدد کرتے ہیں تو کیا مانگیں گے آپ سے؟ کیا وہ آپ سے دوبارہ اڈے مانگیں گے، یا وہ آپ سے انڈیا اور کشمیر کی بات کریں گے، یا آپ سے اسرائیل کی بات کریں گے، یا آپ سے چائنا اور روس کی بات کریں گے، یا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فاٹا اور KPK کی بات کریں گے؟ کیا کریں گے وہ؟ کیا آپ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ آپ کی مدد کریں گے؟ امریکنز تو بالکل کسی بھی مفاد کے بنا، کسی بھی فائدے کے بنا کسی کی بھی مدد نہیں کرتا، یہ سب جانتے ہیں، اور ہم نے یہ بات بھگت بھی چکے ہیں، یہ پہلے بھی بھگت چکے تھے، اور خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ آپ کا کوئی بھی غلط فیصلہ ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو۔ اور اب بات کرتے ہیں PTI کے 11 MNAs کو فارغ کرنے کی۔ وہ یہ کہ 130 استعفے اگر اسمبلی میں پڑے ہوئے تھے تو پھر 11 کو کیوں فارغ کیا گیا؟ اور قاسم خان سوری صاحب جو اس وقت کے ڈپٹی سپیکر تھے، ان کا ایک ٹویٹ آیا، انہوں نے بتایا کہ میں جب ڈپٹی سپیکر تھا، میرے پاس ذمہ داری تھی، تو میں سب کے استعفے لے کر کے میں نے الیکشن کمیشن میں بھیج دیے تھے، تو اب یہ 11 استعفے کہاں سے انہوں نے نکال لیے؟ بہرحال حکومت کی یہ چال ہے، وہ سب کو نظر آ رہا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے 11 استعفے کیوں قبول کیے 130 میں سے؟ پک اینڈ چوز کیوں کیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے جو آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کے کیمپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو PTI سے رابطے میں ہیں، اور وہ جو لوگ رابطے میں ہیں PTI کے ساتھ، حکومت کو اس کا علم ہو چکا ہے، اور جب حکومت کو اس بات کا علم ہوا اور ان کو یہ خدشہ تھا کہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب کسی بھی ٹائم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیا تو ان کے لیے مشکل بن سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ انہوں نے وہ 11 لوگوں کے استعفے فوراً ایکسیپٹ کر کے الیکشن کمیشن بھیجے اور الیکشن کمیشن نے بھی فوراً ان پر عمل کیا اور ان کو اس کو قبول کر لیا. 11 سیٹیں ٹیکنیکلی طور پر انہوں نے پی ٹی آئی کو نیچے کر دیں تاکہ اگر کوئی عدم اعتماد کی موو آتی ہے تو وہ بآسانی اس میں سے نکل سکیں. اور اگر عدم اعتماد کی موو نہ بھی آتی یا صدر عارف علوی ایسا نہ کرتے تو عمران خان کے ساتھ چونکہ حکومت کے جو کچھ لوگ رابطے میں ہیں وہ بھی عدم اعتماد کر سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ 11 استعفوں والی گیم چلائی تاکہ کسی طرح بھی کھینچ کھونچ کے اپنی حکومت کو آگے لے کر جایا جائے. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کیا یہ بات کو تسلیم کریں گے, ان کی اس چال کو میں آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اس چال میں آئیں گے, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ 11 سیٹیں ہیں, یا تو وہ کہیں گے کہ 130 استعفے قبول کریں, یا پھر وہ پنجاب کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے, کے پی کے کی گورنمنٹ اس کے پاس ہے, وہ اگر یہ ان کی بات مان لیتے ہیں 11 حلقوں والی تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ عمران خان یہ ان کی بات مان چکے ہیں اور کوئی ڈیل ہو گئی ہے. مگر عمران خان چونکہ ڈیل نہیں کریں گے اور وہ دونوں گورنمنٹ جو ان کے پاس ہیں کے پی کے اور پنجاب کی, وہ لانگ مارچ بھی کال کر سکتے ہیں. اور اگر اس دفعہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کی کال دی تو اسلام آباد کی پولیس میں اتنی کیپیسٹی نہیں, ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اس عمران خان کے لانگ مارچ کو روک سکیں. اور اگر عمران خان ادھر پہنچ جاتے ہیں, ادھر جا کر دھرنا دے دیتے ہیں اسلام آباد میں, یا پھر ادھر جا کر دونوں اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں, کوئی بھی گیم کر سکتے ہیں, کیونکہ عمران خان کے پاس بہت بڑے کارڈ ہیں, اب وہ بہت زیادہ پہلے سے بہت زیادہ طاقت میں ہیں. اس لیے وہ کبھی بھی الیکشن اناؤنس کروا سکتے ہیں اور حکومت کی یہ چال بھی بے فائدہ جائے گی, ضائع ہوگی اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کاف لیگ کی. کاف لیگ میں ایک بہت بڑا کام ہوا کہ چودھری شجاعت اور طارق بشیر چیمہ صاحب کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا. کاف لیگ کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں کامل علی آغا نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا سب کی مشاورت سے, اور چودھری شجاعت کو اور طارق بشیر چیمہ کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا. اس کے پیچھے جو کچھ ہوا وہ سب کو علم ہے. آ جاتے ہیں پھر آصف علی زرداری کے پلان پہ. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو کاف لیگ کا بیڑا غرق کیا, اس کے بعد اب نون لیگ کا بھی بیڑا غرق کر کے بالکل آخر تک پہنچا دیا. اور جب وہ آئے تھے اقتدار میں تو انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی خود کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا. اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ اب وہ نون لیگ پر پہنچ گئے ہیں, کاف لیگ تباہ کر دی. جہاں جاتے ہیں وہ خیر ہی لے کر جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اب وہ دبئی میں یا کہیں سکون کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اور ٹیلی فونک خطاب کر رہے ہیں, آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں. تو مختصر یہ کہ کاف لیگ کی بھی تباہی کی اور نون لیگ کی بھی تباہی کا سبب آصف زرداری ہی بنیں گے. اس کے بعد اجازت چاہوں گا. بہت اپنا خیال رکھیے. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.